بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا یہ قید خانہ ہے مسلمانوں کے لیے، مومن مسلمان کے لیے، اور دنیا جنت ہے کفار کے لیے۔ یہاں حدیث مبارکہ میں تو یہ ہے کہ آپ قید ہیں نا، اللہ آپ سے کہتا ہے کہ اپنی زنا نہیں کرنی، شراب نہیں پینا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، تہمت نہیں لگانی ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، اپنے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اپنے روزہ رکھنا ہے، اپنے حج ادا کرنی ہے، اپنے زکوٰۃ دینا ہے، اپنے بد اخلاقی نہیں کرنی ہے، فحش نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس حدیث کے نیچے آ گئی۔ اب دنیا میں بھی آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھائی اگر یہ دنیا کفار کے لیے جنت ہے تو کفار میں بھی غریب کیوں ہے بھائی؟ اس کے لیے غریب کیوں، پھر غربت کیوں ہے؟ وہ کیوں غربت کے لکیروں کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں ہے پھر؟ یہ بھی تو سوال ہے نا۔ اگر اس کے لیے یہ دنیا جنت ہے تو جنت تو اس وقت ہوگی نا جب وہ تکلیف کے سامنے سے جنت تو اس وقت ہوگی نا جب وہ تکلیف کے سامنے سے نہ گزرتا ہو، اس کی زندگی اچھی بلی خاصی زندگی گزارتا ہوگا، تو اس کے لیے تو کفار دنیا میں کیوں جہنم کی طرح زندگی گزارتے ہیں؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے جنت یہ ہے، آپ جو کرنا ہے آپ کریں، یہی آپ کی جنت ہے۔ آپ جو کرنا چاہیں نا یہی آپ کی جنت ہے، بس یہاں تک آپ کی جنت ہے اور نہیں ہے۔ اور اپنی کیا جنت ہے دنیا میں تو آپ کے لیے یہی آزادی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ آپ کی مرضی ہے آپ نے اسلام لانی ہے یا نہیں لانی ہے، آپ کی مرضی ہے آپ نے اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ انا اعتدنا للکافرین نارا، انا اعتدنا للجنة۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعتدنا للکافرین نارا یا انا اعتدنا للکافرین جہنم، شاید نارا ہوگا تو کیونکہ میں حافظ قرآن نہیں ہو، صحیح ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے اگر آپ نے ایمان لانی ہے تو ایمان لائے، اگر آپ نے ایمان نہیں لانی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ اگر ایمان لانی ہے آپ کی مرضی ہے، نہیں لانی ہے تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ نے ایمان نہیں لایا تو پھر آپ کے لیے جہنم ہے۔ یہاں پر پھر آپ کے اوپر اٹکل ہے۔ یہ پھر کفار یہ نہ سوچے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا تھا، اگر آپ کے لیے اختیار تھا تو پھر ان اعتدنا للکافرین نارا کیوں تھا، وہ آیت کیوں تھی پھر آپ کے لیے؟